بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. اور نشانی ہے ان کے لیے زمین جو مردہ تھی، ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور نکالا اس سے ہم نے غلہ اور اناج، سو اس سے ان کا تمام کھانا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور بنایا ہم نے اس زمین کے اندر باغات کھجور کے اور انگور کے۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور پھوڑ ڈالے، جاری کر ڈالے اس میں چشمے۔ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، تاکہ کھائیں وہ ان چیزوں کے پھل سے۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور نہیں کچھ کارگزاری اس میں ان کے اپنے ہاتھوں کی۔ افلا یشکرون، کیا پس یہ شکر تک نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ہستی جس نے پیدا کیے جوڑے سب کے سب۔ مما تنبت الارض، ان چیزوں سے بھی جو زمین سے اگتی ہیں، زمین جن کو اگاتی ہے۔ ومن انفسہم، اور خود ان کے اپنے آپ سے جوڑے۔ ومما لا یعلمون، اور ان چیزوں سے جن کا انہیں علم تک نہیں ہے۔ یہ سورۃ یاسین آیت نمبر 33 سے 36 تک ہم نے آج پڑھی ہے۔ یہاں بیان کچھ آیات کا اور نشانیوں کا ہوا ہے۔ اب سلسلہ کلام سے اس کا کیا تعلق ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ پیچھے بات معاد کی ہوئی ہے، مردوں کو دوبارہ زندہ اٹھا لینے کی اور اللہ کے سامنے پیش ہو جانے کی۔ اب کیونکہ ایک ایسی بڑی بات ہے کہ جس پر عقل حیران رہ جاتی ہے، تو ان کو کچھ نشانیاں اس خدا کی دکھائی گئی ہیں کہ وہ صرف وہ ایک بات نہیں ہے کہ جو ان کے لیے حیران کر دینے والی ہو، اس خدا کے سارے ہی کرشمے انسان کو دنگ کر دینے والے ہیں۔ اور ذرا یہ دیکھو، یہ اب ہم تم کو جو چند نشانیاں دکھاتے ہیں، یہ بھی کسی خدا کی خدائی پر دلالت کرتی ہیں، اور بے پناہ قوت، قدرت، طاقت، علم، حکمت اور دانائی نہ ہو تو یہ معجزے اور یہ کرشمے جو تم اپنی آنکھوں سے یہاں دیکھتے ہو، یہ بھی نہیں ہونے کے۔ کچھ نے کہا کہ اس میں جو پیچھے اللہ رب العزت کی عبادت کی بات ہوئی ہے، اس کا تعلق اس سے ہے کہ جب اس نے تم کو اپنی بندگی اور عبادت کی دعوت دی ہے، اور وہ بھی رسولوں کو بھیج کر، تو اس پر اس خدا کی قوت اور طاقت کا کچھ تھوڑا سا ایک مشاہدہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ اپنے ارد گرد دیکھو اور ذرا اندازہ کرو کہ وہ کیسی عظیم ہستی ہے۔ ایک بات ہے کہ یہ قرآن ہی ہے جس نے ہمیں اپنے ارد گرد کی ان چیزوں کو بالکل ایک نئے ڈھنگ سے دیکھنا سکھایا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ حد کی ہے نیوٹن نے کہ اس نے سیب کو گرتے ہوئے دیکھا تو اس کے پیچھے اس نے کشش ثقل کو دریافت کر لیا۔ ظاہر ہے یہ ایک پہلو ہے ان چیزوں کو دیکھنے کا کہ اس کے پیچھے یہ جو واقعات ہیں، ان کے پیچھے آپ فزیکل قوانین کو دریافت کر لیں۔
انہی چیزوں کو دیکھنے کا ایک اور ڈھنگ ہے، وہ یہ ہے کہ کسی عظیم ہستی کی قوت کو اور طاقت کو اس کے اندر محسوس کر لیا جائے۔ اچھا دیکھیے، جو آپ کے خود اپنے آپ پر، اپنے ارد گرد جو واقعات ہو رہے ہیں، ان کی پر غور کرنے سے آپ کو خدا کی خدائی جو ہے وہ مسلسل اپنا اندازہ کرواتی ہے۔ کہتے ہیں اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی عبادت کے اندر جان آتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن مجید نے ایک مقام پر کچھ ارد گرد کی یہ جو آفاقی نشانیاں ہیں ان کو دکھانے کے بعد کہا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے صحیح تو وہ ڈرتے ہیں، اس کے وہ بندے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ تو علم جو ہے وہ ان کی علم، ایک تو یہ ہے کہ شریعت جو اللہ تعالیٰ نے اتاری اس کا علم حاصل کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے ارد گرد کو دیکھ کر خدا کی قوت اور خدا کی صفات پر مسلسل ایک دلالت کی جائے۔ یہ بھی علم کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے سورۃ یاسین پڑھتے ہوئے تقریباً شروع میں ہی ایک بات کی تھی کہ ہر دور کے اندر قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے میں اس دور کے اندر جو کچھ ضلالتیں، گمراہیاں پائی جاتی ہیں، وہ بہرحال قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے پیش نظر رہتی ہیں، اور اس وجہ سے ہر دور کے اندر قرآن مجید کا بیان دوسرے ادوار کی نسبت کچھ مختلف ہے، وہ قرآن مجید ایک ہی ہے۔ یہاں اس وجہ سے ایک چیز کی نشاندہی کرنا خاصا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں یہاں ابھی ہم نے صرف یہ ایک مقطع پڑھا ہے قرآن مجید سے، ابھی آگے جو ہیں وہ کچھ اور نشانیاں اور اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہم کو دکھائی جائے گی، جن سے مطلوب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی خدائی کو اپنے دل کے اوپر اور اپنی عقل کے اندر محسوس کریں۔ اس سے عبادت کا مادہ بہت اعلیٰ انداز میں اور خالص ترین انداز میں پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ یہ کل مقصود ہے اس امر سے۔ لیکن یہاں جو ایک بہت سارا ایک طبقہ ہے، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے یہاں پر کہ ان مقامات سے اس وقت وہ جن کو ہم ملحدین کہتے ہیں، ان کے مطلب کی اور ان کے کام کی کچھ بات ہو جائے۔ یہاں ہم ایک چیز کی جو ہے وہ ایک بہت اصولی سی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید جس وقت اترا ہے، اس وقت کا انسان، خواہ وہ عرب کے اندر ہو، خواہ وہ عجم کے اندر ہو، خواہ وہ افریقہ میں بیٹھا ہو، خواہ وہ ہند کے اندر ہو، خواہ وہ یورپ کے اندر ہو، اس وقت کا انسان ایک وہ جو ہے نا، قدرتی چیزیں اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں خدا کو جاننے سے متعلق، وہ اس فطرت پر تھا، اور کرۂ ارض کی بیشتر آبادی اسی حالت پر ہی ہے۔ اس کا مخاطب وہی نارمل انسان ہے۔ یہ بہت اہم ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک ایب نارمیلٹی کسی دور کے اندر، کسی خطے کے اندر پیدا ہو جائے اور اس کو ایک نارمل انسان سمجھ کے پھر جو ہے وہ پورے قرآن مجید کی تفسیر اس کے لیے کی جائے، جبکہ قرآن مجید اترا ہے ان تمام انسانوں کے لیے جو قدرتی طور پر ایک خالق کو اور ایک قوت والی ہستی کو محسوس کرتے ہیں اور اس کو ایک گیون چیز کے طور پر لیتے ہیں۔ مطلب اب یہ جو ہے یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے اور وہ پھوٹ آتی ہے۔ اب دیکھیے، ویسے یہ ہے کہ جاہلیتوں نے انسانوں کی اس فطرت کو کرپٹ کرنے کے لیے وہ کمی تو نہیں چھوڑی۔ اتنی کرپشن ہوئی ہے، اتنا ظلم ہوا ہے، اتنا کفر ہوا ہے، اس قدر شرک ہوا ہے اس جہان کے اندر کہ اگر اللہ رب العزت ایک ہستی جس نے اس جہان کو پیدا کیا ہے، وہ کوئی بہت جاندار چیز انسان کے اندر نہ رکھی ہوتی نا، اس کی پہچان، تو وہ کب کی کہیں سے کہیں چلی گئی ہوتی۔ کہتے ہیں کہ ہند کا ایک بادشاہ جو ہے وہ اپنے اس کے ساتھ جو اس کا مصاحب تھا فلسفی،
تو اس سے کہنے لگا کہ یار آج تو مجھے خدا کا کوئی ایسا ثبوت دو کہ بس حد ہو جائے، خدا کے وجود کا کہتا ہے کہ ایسا ثبوت دو۔ اس نے کہتے ہیں ہنس کے کہا کہ بادشاہ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ تم اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو، بہت بڑا ثبوت ہے اس کا، تم اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ دنیا کا کوئی ملحد سے ملحد بھی اس کے بارے میں بحث ضرور کرتا ہے، بھئی یہ چیز ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کہیں تھی ہی نہیں، بحث کرنے کی بھی ہر بندہ ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں، یعنی ملحد کا موضوع خدا تو ہے، کیا خیال ہے اسے؟ ملحد کا موضوع بھی خدا ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ کو کیا کہتے ہیں کہ یہ چیز انسانوں کے اندر رکھی ہوئی۔ اچھا، اس وجہ سے ہمارا جو اسلامی بیانیہ ہے ان تمام آسمانی صحیفوں کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی جیسے بینائی انسان ماں کے پیٹ سے لے کر آتا ہے۔ اب یہ یعنی بینائی انسان کے اندر نہ ہو، آپ اس کو چیزیں دکھانا شروع کرتے ہیں، آپ جو مرضی کر لیں، آپ آسمان سے تارے توڑ لائیں، ایک نابینا کو آپ چیزیں نہیں دکھا سکتے۔ سننے کی صلاحیت انسان کے اندر ہے، تو اس وجہ سے آپ اس کو سننے میں ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ مدد دینے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اس کو مدد دیں۔ سنتا انسان خود ہے، دیکھتا انسان خود ہے۔ اچھا، یہ بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے ابھی نکلتا نہیں ہے تو اس کو کھانے پینے کے لیے دے تو اس کو نگلتا ہے، وہ اس سے مزہ لیتا ہے، وہ اس کو وہ ہضم کرتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسے انسان سے واسطہ ہے جس کا نہ معدہ ہے، نہ اس کا ذائقہ ہے، نہ اس کا حلق ہے، نہ اس کے اندر وہ ساری چیزوں کو لینے، اوپر سے آپ جو ہے نا اس کو ٹھونسے کہاں کیسے ٹھونسیں گے؟ تو اس وجہ سے یہ ایک انسان ہے جس وقت قرآن مجید اترا ہے، اس کا مخاطب عرب میں، عجب میں، سارے بر اعظموں کے اندر آپ پتہ کر لیجئے۔ اور واقعہ تو یہ ہے کہ آج تک بھی تقریباً صورتحال ایسی ہی ہے، سوائے یہ کہ یورپ کے اندر 200-300 سال کا ایک عمل ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایک خاص ذہن جو ہے وہ تیار ہوا ہے، اور بائی دا وے وہ ایک ایسا عجیب انسان ہے، وہ ویسے ایکسٹنٹ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ جہاں جہاں الحاد گیا ہے وہاں انسان جو ہے وہ گھٹنا شروع ہو گیا ہے۔ انسان وہاں پیدا نہیں ہوتے، کہتے ہیں وہاں پر مرنے والوں کی آبادی، مرنے والوں کی تعداد نسبتاً زیادہ ہوتی ہے پیدا ہونے والوں کی نسبت، اور بڑی دیر سے وہ آپ کے اس انڈیا میں، وہ آپ کے ساؤتھ امریکہ سے، وہ آپ کے جو ہیں افریقہ سے انسان کو امپورٹ کر کے اس کو جو ہے وہ اپنے دین اور اپنے ملت کے اندر شامل کر رہے ہیں، اپنے انسان کی ضرورت وہ ہم سے پوری کر رہے ہیں۔ وہ ایک ایسا بانجھ ہے کہ وہ آپ اپنا دشمن ہے اور خود جو ہے اپنی ہلاکت کا سامان کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اس زمانے میں بھی اور آج بھی ہم کہتے ہیں سارا ہند، سارا افریقہ، سارا ایشیا، یہ اور بھی خطوں کے لوگ وہ ایسے ہیں کہ جو ایک طاقت اور قوت والی ہستی کا پر کو ماننا جاننا اس کے اندر بلٹ ان ہے، وہ موجود ہے۔ اس کو کہا جا رہا ہے کہ ذرا دیکھ تیرا یہ کھانا، ذرا دیکھ یہ زمین، ذرا دیکھ یہ غلے، یہ اناج، یہ کیسے بنتے ہیں۔ اچھا، اس کو ان کے دیکھ کے اندر وہ فوری طور پر شکر کا مادہ، عبادت کا مادہ اور اس ہستی کے کرشمے اور اس کے احسانات جھٹ سے اس کے اندر جنم لیتے ہیں، اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ اچھا تو پھر کیا اوروں کو کی عبادت کرنی ہے، اوروں کو پوچھنا ہے، اوروں کی پرستش، اوروں کو اپریشیٹ کرنا ہے؟ نہیں، وہ ہستی جس نے بارشیں برسائیں، جس نے غلے اگائے، جس نے اناج نکالے، جس نے یہ سارے پھل دیے، جس نے یہ ساری نعمتیں دی، عبادت اس کی، شکر اس کا، احسان اس کا، بندگی اس کی، اطاعت اس کی، قانون اس کا، یہ انبیاء کا مقدمہ پوری طریقے سے سمجھا گیا۔ تو ہم جو ہے نا یہ ایک اب نارمل انسان کو سامنے رکھ کر آج جو ہے نا وہ قرآن مجید کی تفسیر ہو رہی ہے۔ ان لوگوں کے لیے ظاہر ہے ایک اور اپروچ تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم جو ہے وہ قرآن مجید کا بڑا ہی ایک طبی سا بیان جو ہے اس کو کھینچ کر اس انسان کو جو ہے وہ ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے
تو قرآن مجید کا بہت سارا لطف، بہت سارا مزہ ہم ختم کر لیں گے۔ ظاہر ہے کہ ہم اس بات کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔ یہ ایک تھوڑی سی تفصیل تھی، کیونکہ یہ آیات کا بیان جو ہے وہ چل رہا ہے، تو آج ہم اسی پر اکتفا کریں گے انشاءاللہ، اور کل جو ہے اسی مضمون کو تھوڑا سا فی نفسی جو اس کے اندر کچھ تفصیلات ہیں اس کو انشاءاللہ کل ہم ٹچ کریں گے۔